الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج مجالس انصار اللہ اور لجنہ معلّہ UK کے اجتماعات شروع ہو رہے ہیں. اسی طرح بعض اور ممالک میں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں. یہ دونوں تنظیمیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے بڑی اہم تنظیمیں ہیں اور جماعتی ترقی اور تعلیم و تربیت اور اگلی نسل کو سنبھالنے میں عورت اور مرد، خاص طور پر وہ جو 40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر اپنی اس ذمہ داری کو ہماری عورتیں اور مرد حقیقی رنگ میں محسوس کر لیں اور جو ذمہ داریاں مرد اور عورت پر ہیں ان پر بھرپور طور پر توجہ دیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو اگلی نسل کے جماعت سے جڑے رہنے اور ان کے اخلاص و وفا میں بڑھتے چلے جانے کی ضمانت مل سکتی. جہاں تک جماعتی ترقی کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس بات کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اسی طرح وعدہ ہے جیسا کہ آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دلائی تھی کہ آخری زمانے میں آپ کے غلام صادق کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی نشت ثانیہ کا ایک اور دور شروع ہوگا جس میں اسلام کا آخری غلبہ ہوگا. بس یہ ترقی تو جماعت کا مقدر ہے انشاءاللہ. راستے کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ دوسری الہی جماعتوں کو بھی امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا. جماعت احمدیہ کو بھی وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. آگیں بھڑکائی جاتی ہیں لیکن یہ آگیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کر دیتا ہے اور نہ صرف ٹھنڈی کر دیتا ہے بلکہ مومن ان تکالیف اور مشکلات میں سے جب گزرتا ہے تو اس سونے کی مانند ہوتا ہے جو آگ میں پڑ کر کندن بن کر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو خود بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میں آزمائشیں بھی کرتا ہوں، امتحان بھی لیتا ہوں. فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا اس زمانے کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کافی ہوگا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کرے گا. سو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کو بھی جنہوں نے سچ بولا اور ان کو بھی جنہوں نے جھوٹ بولا. بس یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے آزماتا ہے. کبھی کسی قسم کے امتحان سے گزارتا ہے اور کبھی کسی اور قسم کے امتحان سے گزارتا ہے. یہ امتحان ایمان میں مضبوط جو لوگ ہیں ان کے تعلق میں اضافہ کرتا ہے. ان کا ایمان مضبوط بڑھا دیتا ہے اور کمزور اور معترض جو ہیں جو کہ کسی نہ کسی رنگ میں اعتراض میں مصروف رہتے ہیں. ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض ہوتے ہیں, چھوٹے عہدیداروں سے پر اعتراض ہوتے ہیں, بڑے عہدیداروں پر اعتراض ہوتے ہیں, اور پھر یہ اعتراض جب شروع ہوتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے ان لوگوں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ اور ابتلا بن جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک صورت ایسی بازوں پہ آ جاتی ہے اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کی صداقت پر ہی شک کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح مخالفین کی طرف سے تکالیف اور دشمنیاں کمزور ایمان والوں کو ابتلاؤں میں ڈال دیتی ہیں. بس مومن کا امتحان اس کو مزید سیکل کرنے کے لیے ہے, اس کو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے ہے, اور من حیث جماعت کے لیے کامیابی کے نئے راستے کھولنے کے لیے, نہ کہ مغلوب کرنے کے لیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدائی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے واسطے ہر طرح کے آرام و آسائش, رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا. بس یہ ابتلا انبیاء اور انبیاء کی جماعتوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھولنے کے لیے ہیں. اگر ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے جو بھی ابتلا اور امتحان آئیں گے اس میں سے کامیابی سے گزرنے کی کوشش کرتے رہے تو رحمت اور فضل کے دروازے ہم پر بھی کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی فرمایا تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ یقینی غلبہ اس لیے ہے کہ ان اللہ قوی و عزیز, کہ یعنی اللہ تعالیٰ قوی ہے, مضبوط ہے اور تمام طاقتوں والا ہے. وہ عزیز ہے, وہی ہے جو اپنی تمام صفات کی وجہ سے قابل تعریف ہے. وہ ناقابل شکست ہے اور ہر چیز پر غالب ہے. بس یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور آپ کی قائم کردہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق غالب تو انشاءاللہ تعالیٰ آنا ہے. راستے کی مشکلات ناکامی کی نہیں بلکہ کامیابی کی علامت ہے. اگر ہم تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف نظر رکھیں گے, اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس نظام کا حصہ بنائے رکھیں گے
جو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے تو ہم بھی اس رحمت اور فضل کے حاصل کرنے والے بن جائیں گے جو خدا تعالیٰ نے جماعت کے لیے مقدر کیے ہوئے ہیں، اور فتوحات ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوا ہے جہاں بظاہر زندگی کا کچھ عرصہ نظر آ رہا ہے، بڑی عمر ہے، ویسے تو کسی کا نہیں پتہ کہ کب قضا آ جائے، لیکن بہرحال عمر کے بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اس میں بھی جو پہنچا ہوا ہے، جس طرح بچوں کی دنیاوی بہتری کے لیے بڑی عمر کے لوگوں کو فکر ہوتی ہے، بڑا تردد ہوتا ہے، اسی طرح دینی حالت کی بہتری اور جماعت سے اپنی نسلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی فکر ہونی چاہیے۔ دنیاوی بہتری کے سامان کرنے کے لیے بچوں کے لیے جائیداد، مکان، بہتر تعلیم یا کام کی فکر ہوتی ہے، ان کے بڑے لوگ لکھتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو اسی طرح روحانی اور اخلاقی حالت کی بہتری کے لیے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، ان کی فکر ہونی چاہیے بچوں کی۔ یہی تقویٰ ہے اور یہی اس عہد کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے جو ہم اپنے اجلاسوں اور اجتماعوں میں دہراتے ہیں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی ترقی ہمارے اپنے بچوں کی تربیت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہر حالت میں جماعت سے جڑے رہنے سے وابستہ ہے۔ جماعت اور اسلام کا غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس خدا کی تقدیر ہے جو تمام طاقتوں کا مالک خدا ہے اور وہ ناقابل شکست اور غالب ہے۔ اگر کوئی ہم میں سے راستے کی مشکلات دیکھ کر کمزوری دکھاتا ہے، اگر ہماری اولادیں ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث بن جاتی ہیں، اگر ہماری تربیت کا حق ادا کرنے میں کمی ہماری اولادوں کو دین سے دور لے جاتی ہے، اگر کوئی اطلاع ہمیں یا ہماری اولادوں کو ڈاواں ڈول کرنے کا باعث بن جاتا ہے، تو اس سے دین کے غلبے کے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو کمزوری دکھاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ پھر دوسروں کو سامنے لے آتا ہے اور لوگوں کو سامنے لے آتا ہے، نئی قومیں کھڑی کر دیتا ہے۔ بس اس اہم بات کو، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی نسلوں کی تربیت کی فکر کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات اس سلسلے میں ہمارے اپنے پاک نمونے ہیں۔ انصار اللہ کی عمر 40 سال سے شروع ہوتی ہے، گویا انصار اللہ کی عمر میں یہ ایک ایسی عمر ہے، اس عمر میں انسان اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور سوچ میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ صورت ہو تو اس عمر میں پھر آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے، اور یہی ایک ایسے شخص کا، ایک ایسے مومن کا جو ایمان، جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، یقین ہو، اس کا تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے اس کی کوشش ہو، تو پھر اس کا یہ سوچ ہونی چاہیے اور یہ رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اہم دین ہے
اپنے عہد بیعت میں اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ اس تقوی میں ترقی کرنی ہے، تمام اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں، اس لیے اس کو تو عمومی طور پر اور اس پختہ عمر میں خاص طور پر یہ سوچ اپنے اندر بہت زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انصار اللہ ہے ایک ایسی عمر ہے جو نحن انصار اللہ کا اعلان کرتے ہیں. ان کو تو ہر وقت یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. عہد بیعت کا خلاصہ کیا ہے؟ شرک سے اجتناب کرنا، جھوٹ سے بچنا، لڑائی جھگڑوں اور ظلم سے بچنا، خیانت سے بچنا، فساد اور بغاوت سے بچنا، نفسانی جوش کو دبانا، 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرنا، تہجد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا، استغفار، دعاؤں اور درود کی طرف توجہ دینا، تسبیح و تحمید کرنا، تنگی اور آسائش ہر حالت میں خدا تعالیٰ سے وفا کرنا، قرآن شریف کے احکامات پر عمل کرنا، تکبر، نخوت سے پرہیز کرنا، عاجزی اور خوش خلقی کا اظہار کرنا، ہمدردی خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اندر پیدا کرنا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامل اطاعت کا جوہ اپنی گردن پر ڈالنا. یہ ہے خلاصہ شرائط بیعت کا. بس اگر غور کریں تو یہ باتیں ایک انسان میں تقویٰ میں ترقی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ کم از کم معیار ہے جس کی ایک احمدی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توقع فرمائی ہے. اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ یہ چیزیں پیدا کی جائیں ایک انسان میں. انسان آپ کی بیعت میں آ کر تقویٰ میں ترقی کرے. آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے مامور کیا ہے کہ تقویٰ پیدا ہو، اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان جو گناہ سے بچاتا ہے پیدا ہو. خدا تعالیٰ تاوان نہیں چاہتا بلکہ سچا تقویٰ چاہتا ہے. بس یہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تقویٰ ہے جو دل کی آواز ہو، جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل سے اٹھنے والی آواز ہو. یہی باتیں شرک سے پرہیز یا ان باتوں پر عمل جو انسان کے اعلیٰ اخلاق کا اظہار ہیں، یہ سب کسی قسم کی چٹی، جرمانہ یا تاوان سمجھ کر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پیار کے تعلق کی وجہ سے ہو. ایمان کا وہ مقام ہو جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان میں ترقی کرتے ہیں، اور ایمان میں ترقی تقویٰ میں ترقی کا باعث بنتی ہے. بس یہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے انصار اللہ کی بھی اور ہماری لجنہ معلّہ کی بھی کہ تقویٰ میں ترقی کر کے ہم آئندہ نسلوں کے لیے وہ پاک نمونہ قائم کرنے والے بن جائیں جو ہماری نسلوں کی روحانی زندگی اور روحانی ترقی کی ضمانت بن جائے.
عورت اور مرد پر جو ہیں ہر ایک پر اپنے اپنے دائرے میں بعض فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جن کا پورا کرنا دونوں کا فرض ہے، اور اس کے لیے لائحہ عمل، اس کے لیے ایک گائیڈ لائن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اس پر ہر وقت غور ہونا چاہیے، جس کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ نانو انصار اللہ کا نعرہ کیوں لگایا گیا تھا؟ قرآن کریم میں ہمیں دو جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ بس جب عیسیٰ نے ان میں انکار کا رجحان محسوس کیا تو کہا کہ کون اللہ کی طرف بلانے میں میرے انصار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور تو گواہ بن جا کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ جیسا کہ آیت سے ظاہر ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ انکار اور کفر میں یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے پکار رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تمہاری بقا اسی میں ہے کہ مجھے قبول کرو اور اللہ کی پہچان کرو اور اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دین کو اختیار کرو۔ اور پھر ان میں سے چند جو حواری تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے جب نحنو انصار اللہ کہا تو یہ دعا بھی کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے اتارا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس رسول کے متبع ہو گئے ہیں، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ رسول کی اتباع کیا ہے؟ اس سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اس کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا، اس تعلیم کی سچائی پر کامل ایمان ہونا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ذکر ہے سورہ صف میں اس کا ملتا ہے، یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، بس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، بس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو غالب آ گئے۔ بس غلبہ ایمان لانے والوں کو ہوا، اور یہی ان کا مقدر ہوتا ہے، اور یہی الہی جماعتوں کا مقدر ہے، جو ایمان لاتے ہیں وہی غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی کہ حواریوں کی مثال دے کر یہ توجہ دلائی ہے ہمیں کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے انصار بن جاؤ۔ جب مسیح موعود کا دعویٰ ہو
تو تم بھی ایمان لانے والے گروہ میں شامل ہو جانا، انکار کرنے والے گروہ میں شامل نہ ہونا۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آج ہمیں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے گروہ میں شامل فرمایا ہے۔ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے اب کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی مکمل پیروی کریں، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہوا دین دنیا میں پھیلا سکیں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں اور اپنی نسلوں میں وہ ایمان پیدا کریں اور کرنے کی کوشش کریں جن سے آگے پھر انصار اللہ کی جاگ لگتی چلی جائے، ایک کے بعد دوسرا مددگار پیدا ہوتا چلا جائے۔ اور اس کی جاگ تبھی لگ سکتی ہے جب ہم اپنے عہد بیت کو سامنے رکھیں اور اس کی ہر شک کے نمونے اپنی اولادوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں، تبھی یہ نحن انصار اللہ کا نعرہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں تو کچھ عرصے یا نسلوں بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تعلیم کی پیروی ختم ہو گئی تھی، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ بادشاہوں کے عیسائی ہونے کے ساتھ ہی گو آزادی تو مل گئی، لیکن کچھ عرصے بعد موحدین کی تعداد جو تھی کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو واحد و یگانہ ہے اس کی ذات تو پیچھے چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ظالمانہ طور پر خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن مسیح محمدی کے ماننے والوں نے تو توحید قیام اور اس کو اپنی نسلوں میں جاری رکھنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، اور وہ روحانی غلبہ حاصل کرنا ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنانا، خدا تعالیٰ کے پیغام کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اہتمام فرمایا ہے، اس پیغام کو مسیح و مہدی کے انصار بن کر دنیا میں پھیلانا ہے، اور پھر اپنے تک ہی محدود نہیں رکھنا بلکہ اپنی اولاد کے دل میں بھی اس دین کی عظمت کو اس طرح قائم کرنا ہے کہ ان میں سے نحن انصار اللہ کا نعرہ لگانے والے پیدا ہوتے چلے جائیں، اور یہ تعداد پھر بڑھتی چلی جائے یہاں تک کہ دنیا پر اسلام کا ایک نئی شان سے غلبہ ہم دیکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پہلی چیز اپنی شرائط بیعت میں ہمارے سامنے رکھی ہے وہ شرک سے اجتناب ہے۔ مسیح موسوی کے حواریوں کا اثر جو تھا اس معیار تک قائم نہیں رہا جہاں نسل بعد نسل وہ موحدین پیدا کرتے چلے جاتے، اس لیے کچھ عرصے کے بعد شرک کے پھیلانے کا باعث ان کی نسلیں بن گئیں۔ اس لیے کہ انہوں نے تعلیم پر عمل نہیں کیا اور ان کے ایمانوں میں کمزوری پیدا ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق آہستہ آہستہ کم ہو گیا
اور دنیا داری ان کا مقصود و مطلوب ہو گئی۔ بس مسیح محمدی کے غلاموں نے خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق کو نہ اپنی ذات میں کم ہونے دینا ہے، نہ اپنی نسلوں میں کم ہونے دینا ہے، ورنہ پہلے حواریوں کی طرح یا ان کی نسلوں کی طرح ایمانی کمزوری پیدا ہوتے ہوتے شرک کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اور اب دیکھ لیں، باوجود دوسرے مسلمان جو ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو مسلمان کہلانے کے باوجود قبروں اور پیروں اور اس قسم کے شرکوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جنہوں نے ہمیں حقیقی اسلامی تعلیم بتا کر اس قسم کے شرکوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اعلیٰ اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں ہر احمدی کو اور جماعت میں شامل ہونے والے کو یہ فرمایا کہ اگر میری بیعت میں آنا چاہتے ہو تو یہ عہد کرو شرک سے بچنے کے بعد کہ بلا ناغا 5 وقت نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتے رہو گے۔ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا نے نمازوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، دعا سکھائی کہ تیرے حکم کے مطابق تیری عبادت کرنے کے لیے تیری مدد کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں، اس لیے ایاک نستعین تو اس سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ بس جب ایک عاجزی کے ساتھ عبادت کے لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کی توجہ رہے گی تو پھر نماز کا یقیمون الصلاۃ کا حکم بھی سامنے آ جائے گا، اور نمازوں کے قیام کے نمونے قائم ہوں گے۔ پھر یعنی 5 وقت نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں اور خصوصاً درمیانی نماز کا خیال رکھو۔ بس نمازوں کا خیال رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا ایک مومن پر فرض ہے، اور خاص طور پر وہ نماز جو ہمارے کاموں کے دوران، ہماری مصروفیات کے دوران، ہماری تھکاوٹ اور نیند کے اوقات میں آتی ہے، اس کا خیال رکھنا خاص طور پر ضروری ہے۔ اب اسے ایک حکم میں ہی تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم آ گیا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کی صلاۃ الوسطیٰ جو ہے اس کی حفاظت اسے عمومی طور پر نمازوں کی طرف متوجہ رکھے گی، اور پھر نمازوں کی یہ حفاظت نہ صرف ایک مومن کے لیے اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی، بلکہ نمازوں کا حق ادا کرتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی اس کی نسل کے لیے پاک نمونہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی دعاؤں کا وارث بناتے ہوئے ان کے نیک مستقبل کی حفاظت کا سامان بھی کرتی چلی جائے گی۔ نمازوں کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں تو پڑھنے والے ہیں، خاص طور پر انصار اللہ کی تنظیم میں پہنچے ہوئے، لیکن ان کی اولادیں ان سے نالاں ہیں۔ اپنے نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نمازوں کی نگرانی بھی ماں باپ کا فرض ہے، لیکن اس فرض کے ادا کرنے کے لیے بچوں کی بچپن سے تربیت اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ بچپن میں جب اہمیت کا نہ بتایا جائے تو جب بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے، خاص طور پر لڑکے، پھر ضرورت سے زیادہ ان پہ والدین سختی کرتے ہیں بعد، تو کئی بچے مزید بگڑ جاتے ہیں۔
پھر ماں باپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں. پھر بعض دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ نمازوں کی ادائیگی میں تو بظاہر باپ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کے سلوک کی وجہ سے بچے نہ صرف باپ سے دور ہٹ جاتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اتنا خشک مزاج اور سخت طبیعت کا اس کی نمازوں نے کر دی ہے، اور وہ نمازیں پڑھنے سے انکاری ہو جاتے ہیں، یا اگر انکاری نہیں ہوتے تو پڑھنے کے 100 بہانے تلاش کرتے ہیں. بس نمازوں کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا یہ بھی ہے کہ ایسی نمازیں ادا ہوں جو ہر قسم کے اخلاق کو مزید سیکل کرنے والی ہوں. بیویوں کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہوں اور بچوں کے بھی حقوق ادا ہو رہے ہوں. 40 سال کی عمر، جیسا کہ میں نے کہا، بڑی پختگی کی عمر ہے، لیکن اس عمر میں اگر ہم جائزے لیں تو بہت سے ایسے لوگ نکل آئیں گے جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو پھر اپنے بچوں سے کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر قائم ہوں؟ یا ان کی کیا ضمانت ہے کہ وہ احمدیت کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ ہم اپنے شہداء کا ذکر سنتے ہیں، ایک چیز خصوصیت سے ان میں نظر آتی ہے، عبادت اور ذکر الہی کی طرف توجہ. جس بھی طبقے کے لوگ تھے اس طرف توجہ تھی ان کی، اور اپنے بچوں سے انتہائی پیار کا تعلق اور ان کو دین سے جوڑے رکھنا، اور بچوں پر بھی ان کی باتوں کا ایک نیک اثر تھا. بس یہ وہ لوگ ہیں جو انصار اللہ ہونے کا حق ادا کرنے والے ہیں. بس میں پھر انصار اللہ سے کہتا ہوں کہ اگر وہ انصار اللہ کا حق ادا کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کی نہ صرف خود حفاظت کریں بلکہ اس کا حق اپنی نسلوں میں عبادت کرنے والے پیدا کر کے ادا کریں. پھر آپ نے اس طرح بھی توجہ دلائی ہے اپنے شرائط میں کہ فرائض نمازوں کے ساتھ تہجد اور نوافل کی طرف بھی توجہ دو. 65-70 سال کی عمر کو پہنچ کر تو شاید ایک تعداد تہجد پڑھتی بھی ہو اور ان کو خیال بھی آ جاتا ہو، لیکن انصار کی جو ابتدائی عمر ہے اس میں بھی تہجد کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں یقیناً ایک تعداد ہے جو تہجد کو التزام کرنے والی ہے، بلکہ خدام میں بھی ہیں، لیکن انصار میں یہ تعداد اکثریت میں ہونی چاہیے. انصار اللہ کا نام جو 40 سال سے اوپر کے مردوں کی تنظیم کو دیا گیا ہے، اور جو پیغام نحن انصار اللہ کے اعلان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر غیر معمولی قربانی پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دین کے قیام کے لیے ہم اپنی ہر کوشش اور ہر صلاحیت اور ہر ذریعہ بروئے کار لانے کے لیے تیار ہیں. تو دین کا پھیلاؤ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے ہونا ہے. تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعاؤں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے. بس دعاؤں کی طرف ایک خاص جوش کے ساتھ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. انصار اللہ کی عمر ایک پختہ عمر ہے، اس میں عارضی اور جذباتی کوششوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے.
بلکہ اپنے مستقل جائزے لیتے ہوئے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ دعاؤں کا حق نمازوں اور نوافل کے ذریعے ہی صحیح طور پر ادا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا ایک احمدی۔ قرآن حکیم کی حکومت قبول کرنے کے لیے اس سے ایک خاص تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس کلام کو روزانہ پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس انصار اللہ کی تنظیم میں شامل ہر شخص اس بات کی پابندی کرے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت ہر صورت میں روزانہ کرنی ہے۔ اسی طرح لجنہ ہے، خواتین ہیں، ان کا بھی فرض ہے۔ یہ حکم صرف انصار اللہ کے لیے نہیں ہے، جماعت کے ہر فرد کے لیے ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ، عورتیں اور مرد، جنہوں نے اگلی نسلوں کو سنبھالنا ہے، ان پر خاص فرض ہے کہ اپنے نمونے قائم کریں اور روزانہ تلاوت کریں۔ پھر اس کا ترجمہ سمجھنا بھی ہے۔ تو جہاں ہم میں سے ہر ایک اس وجہ سے اپنے علم میں اضافے اور برکات سے فیض یاب ہونے کے سامان کر رہا ہوگا، وہاں یہ پاک نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں بھی خدا تعالیٰ کے اس کلام سے تعلق جوڑنے کا سامان کر رہا ہوگا۔ یہ شرائط بیعت کا جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ایک کم از کم معیار ہے ایک احمدی کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، اور انصار اللہ کا تو ان باتوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہماری عورتیں ہیں، وہ گھر کی نگرانی کی حیثیت سے اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں جیسے مرد، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ، کیونکہ ابتدائی عمر جو ہے بچے کی وہ ماں کے قرب میں اور اس کی گود میں گزرتی ہے۔ اسکول سے جانے والا بچہ ہے، وہ بھی ماں کے پاس ہی اکثر وقت رہتا ہے گھر میں آ کر، تو ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ماؤں کی اپنی دینی تربیت ہے، ان کو خود دین کا علم ہے، تو بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں اکا دکا استثناء کے علاوہ عموماً بچوں کو دین سے گہرا لگاؤ ہوتا ہے۔ ایسی ہی عورتوں کے متعلق ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں بسبب اپنی قوت ایمانی کے مردوں سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ فضیلت کے متعلق مردوں کا ٹھیکہ نہیں، جس میں ایمان زیادہ ہوا وہ بڑھ گیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ تو ہماری تو ہر عورت کو یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مرد اور عورت میں ایک دوڑ ہو، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے کی ایک کوشش ہو دونوں طرف سے۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نئی نسل کس طرح خدا تعالیٰ کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ شرائط بیعت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، ان میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر دو اور ہر طبقے کے لیے ہے۔ بس جو بھی ان نیکیوں پر قدم مارنے والا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والا بن کر اپنی دنیا واپس سنوار لے گا اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کی حفاظت اور تقوی پر چلنے کے سامان کر لے گا۔ بس عورتوں کو بھی اپنے معیاروں کو ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اگلی نسل کی تربیت میں بھرپور کوشش کرنی چاہیے،
اگر مرد یا عورت جو بھی اپنے فرض کو ادا نہیں کرے گا، اپنے عہد کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمانے کے امام کے ساتھ سچا اور حقیقی وفا اور اطاعت کا تعلق پیدا ہو، اور ہم آپ کی توقعات اور تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور ہماری ایک کے بعد دوسری نسل توحید کے قیام اور عبادتوں کے معیار قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتی چلی جائے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم مداحنہ سے دوسری قوموں کو ملو، یعنی کمزوری دکھاتے ہوئے، اپنے مذہب چھپاتے ہوئے، کسی قسم کے احساس کمتری کی وجہ سے اگر تم ملو، تو فرمایا کہ اگر تم مداحنہ سے دوسری قوموں کو ملو تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کبھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، نہ اپنا دین چھپانا چاہیے، نہ اپنی دینی تعلیم پر کسی قسم کی شرمساری ہونی چاہیے، بلکہ تبلیغ کے میدانوں میں تبلیغ بھی کھل کر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی سے کامیابی ملنی ہے۔ فرمایا خدا ہی ہے جو کامیاب کرتا ہے، اگر وہ راضی ہے تو ساری دنیا ناراض ہو تو پرواہ نہ کرو۔ ہر ایک جو اس وقت سنتا ہے یاد رکھے کہ تمہارا ہتھیار دعا ہے، اس لیے چاہیے کہ دعا میں لگے رہو۔ یہ یاد رکھو کہ معصیت اور فسق کو نہ آواز دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور ہیلا۔ گناہ اور برائیاں جو ہیں، بدعملیاں جو ہیں، ان کو نصیحتوں دور نہیں کر سکتی۔ خود انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہو اور پھر دعا ہو تو اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اپنے نسلوں کے لیے بھی اب دعا کر رہے ہوں گے تو اس سے بھی ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی راہ ہے اور وہ دعا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہی ہمیں فرمایا ہے، اس زمانے میں نیکی کی طرف خیال آنا اور بدی کو چھوڑنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ انقلاب چاہتی ہے، اور یہ انقلاب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ دعاؤں سے ہوگا۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ راتوں کو رو رو کر دعائیں کریں۔ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا سے مراد دنیا کی دعا ہے، وہ دنیا کے کیڑے ہیں، اس لیے اس سے پرے نہیں جا سکتے۔ اصل دعا دین ہی کی دعا ہے، اور ایک جگہ دوسری جگہ یہ بھی ہے آتا کہ اور اصل دین دعا میں ہے۔ فرمایا لیکن یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ دعا کیا ہوگی اور ہماری تبدیلی کیسے ہوگی، یہ غلطی ہے۔ اس بارے میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ گناہ اس میل کی طرح ہے جو کپڑوں پر ہوتی ہے اور وہ دور کی جا سکتی ہے دھونے سے۔ بس گناہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، گناہ کو دھویا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے اگر ارادہ ہو اور دعاؤں کی طرف توجہ ہو۔ فرمایا بعض وقت انسانی خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، گناہ بعض دفعہ غالب آ جاتا ہے۔ بعض وقت انسان، یہ انسانی غلط چھپا ہوا ہے، بعض وقت انسان خطاؤں کے ساتھ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے، گناہوں پر انسان غالب آ جاتا ہے، اس لیے کہ اصل فطرت میں پاکیزگی ہے۔ دیکھو پانی خواہ کیسا ہی گرم ہو، لیکن جب وہ آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ بہرحال آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً برودت اس میں ہے، ٹھنڈے کرنے کی جو اس کی خصوصیت ہے وہ اس کی پانی کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح پر انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے، ہر ایک میں یہ مادہ موجود ہے، وہ پاکیزگی کہیں نہیں گئی۔ اسی طرح تمہاری طبیعتوں میں خواہ کیسے ہی جذبات ہوں، رو کر دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کے لیے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
اسلام کے پیغام کو ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہوں جرأت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتائج پیدا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله